السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کی یہ ویڈیو قطعات کا پارٹ 2 ہے جو کہ مرزا محمود سرحدی کی تحریر کردہ ہیں۔ آج ہم قطعہ نمبر 5 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بے خبر اب تو ہے دولت ہی شرافت کا نشاں، لوگ پہلے کبھی تحویل نصب کرتے تھے، اب تو شاگردوں کا استاد ادب کرتے ہیں، سنتے ہیں ہم کبھی شاگرد ادب کرتے تھے۔ اب یہاں اس شعر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مرزا محمود سرحدی استاد کی عزت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ شاعر نے ہمارے معاشرے کی ایک اور برائی کا ذکر کیا ہے کہ اب استاد کی عزت نہیں کی جاتی۔ پہلے استاد کا رشتہ عزت اور احترام کا رشتہ ہوتا تھا، مگر اب ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ شاگرد استاد کی عزت نہیں کرتے بلکہ استاد شاگرد کی عزت کرتے ہیں۔ پہلے زمانے کے طالب علموں کو علم کی سچی طلب ہوتی تھی، اس لیے وہ استاد کی عزت کرتے تھے، لیکن آج کے دور میں تعلیم کا مقصد صرف ڈگریاں حاصل کر کے پیسے کمانا ہے، اور دوسری طرف تعلیمی ادارے بھی کاروباری ادارے بن چکے ہیں جن کا مقصد بھی صرف دولت کمانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں اچھے ڈاکٹر، انجینئر اور وکیل تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اچھے انسان پیدا نہیں ہو رہے۔ پہلے کے دور میں تعلیم اور تربیت دونوں پر توجہ دی جاتی تھی، لیکن آج کے جدید دور میں تربیت کی طرف کم توجہ دی جا رہی ہے۔ اگلا قطعہ دیکھتے ہیں۔ اے ساقی گلفام برا ہو تیرا تو نے، باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ اس قطعہ میں آپ دیکھ رہے ہیں ساقی کا لفظ جو ہے، ساقی کا مطلب ویسے شراب پلانے والا ہوتا ہے، اور گلفام پھول جیسی رنگت، لیکن آپ دیکھیں تو یہاں پر مرزا محمود سرحدی نے ساقی کا لفظ استعمال کیا ہے انگریزوں کے لیے، انگریزوں کو مخاطب کرنے کے لیے، اور گلفام مغربی تہذیب و ثقافت کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب یہاں وہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انگریزوں سے مخاطب ہو رہے ہیں مرزا محمود سرحدی، اور کہہ رہے ہیں کہ اے انگریز تیرا برا ہو، تو نے اپنی مغربی تہذیب و ثقافت کے بلبوتے پر مسلمانوں کو ایک ایسا جام پلا دیا کہ وہ اب تک اس کے مدہوشی کے اثر سے باہر نہیں نکل پائے۔ کہنے کا مقصد کہ مسلمانوں پر انگریز لگ بھگ 100 سال قابض رہے، ان پر حکومت کی، اور ان غلامی کے وہ تمام جو برس ہیں وہ گزر جانے کے بعد، ایک آزاد مملکت کا حصہ بن جانے کے بعد بھی، 76 سال گزر جانے کے بعد بھی مسلمان اب بھی غلامی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کس کی غلامی؟ انگریزوں کی غلامی، کیونکہ مسلمان اب بھی بظاہر تو آزاد ہیں لیکن وہ انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہیں ہو پائے، اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ کہنے کا مقصد کہ اس دور سے اب تک 100 سال کے لگ بھگ ہم انگریزوں کے طرز زندگی، ان کے رہن سہن، طور اتوار، ان کے تہذیب و ثقافت، ان کی تمام روایات سے متاثر ہوتے آئے ہیں اور اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اور آج بھی ہمارا حال اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ اگلا قطعہ۔ جس کا بس چلتا نہیں بیوی پہ گھر میں آج کل، باہر آ کر کوستا ہے پہلے پاکستان کو، اس قدر ہو جائے جس کی پست ذہنیت تو پھر فوقیت حاصل ہے اس انسان پر حیوان کو۔ عزیز طلبہ، یہاں پر مرزا محمود سرحدی کا موضوع بحث جذبہ حب الوطنی ہے۔ مرزا محمود سرحدی ایک حب الوطن انسان تھے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج میں بھی ملازمت کی تھی، اور اسی وطن سے محبت کے جذبے کی وجہ سے انہوں نے اپنی شاعری میں معاشرے کے مسائل پر بات کی۔ مرزا محمود سرحدی اپنے وطن پاکستان سے بہت محبت کرتے تھے، اور انہیں یہ دیکھ کر بہت دکھ اور افسوس ہوتا تھا کہ جب کوئی شخص پاکستان کو برا بھلا کہتا، یعنی اس بات کا دکھ اور احساس بھی تھا کہ اب لوگوں میں جذبہ حب الوطنی ختم ہوتا جا رہا ہے، اور اس دکھ کا اظہار انہوں نے اپنی شاعری میں بھی کیا۔ شاعر نے ایسے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر کہا ہے جو اپنے ملک کے ساتھ وفادار نہیں۔ یہاں شاعر کا انداز کافی جارحانہ ہے۔
کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سرے راہ، شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ۔ میں نے یہ کہا اس کا سبب کوئی تو ہوگا، بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہیں زیادہ۔ اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی حال بیان کر رہے ہیں ایک مفکر کے حوالے سے۔ ان کے بقول کیسے ہی راہ چلتے انہیں ایک مفکر مل گیا اچانک۔ مفکر کون ہوتا ہے؟ فکر کرنے والا۔ سرے راہ چلتے شاعر کے بقول ایک مفکر انہیں راستے میں یوں ملا اور اس نے کہا کہ شاید تیری ملت کا، تیری قوم کا مٹنے کا ارادہ ہے، تیری قوم زوال کا شکار ہو رہی ہے، تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، شاید اس کا ارادہ ہے کہ وہ مزید پستی کی طرف مائل ہو جائے۔ میں نے حیرت سے یہ کہا کہ اس کا سبب یعنی اس کی وجہ کوئی تو ہوگی۔ میرے اس سوال کرنے پر وہ مفکر بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہیں زیادہ۔ یہاں اس فقرے کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تمام شعراء کو نشانہ نہیں بنایا جا رہا یا تمام شعراء کا حوالہ نہیں دیا جا رہا۔ شاعر کے بقول اس قوم میں شاعر زیادہ ہو گئے ہیں، شاعر کا زیادہ ہو جانا کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے نوجوان طبقہ گمراہی یا بے راہ روی کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اصل میں یہاں پر ان شاعروں کی بات کی جا رہی ہے جو بے مقصد اور بے عمل شاعر ہیں، جو اپنے شاعری کے ذریعے عوام میں شعور یا آگاہی پھیلانے کی کوشش نہیں کر رہے بلکہ انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ایسی بے مقصد شاعری کی جا رہی ہے جن سے نوجوانوں کے ذہنوں میں ابہام پیدا ہوتا ہے، وہ ذہنی کشمکش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کے بقول اس طرح کے شاعر کسی بھی قوم کی ناکامی یا پستی کا باعث ہوتے ہیں۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ یہاں ازبر کا مطلب زبانی یاد ہونا اور شرع یعنی شریعت، دین کا راستہ۔ اس قطعہ میں مرزا محمود سرحدی مسلمانوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کچھ ایسے تلخ حقائق کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جنہیں جان کر ہم اپنی ہی نظروں میں آپ گر جاتے ہیں۔ یہاں شاعر کے بقول مسلمانوں کو انگریزوں کے قوانین، ان کی روایات، ان کے رسم و رواج سب سے بخوبی واقفیت حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان سب کچھ جانتا ہے انگریزوں کے قوانین کے بارے میں، ان کے طور طریقوں کے بارے میں، لیکن ان سے اگر آپ اپنے اسلامی شرعی قوانین یا شرعی اصولوں کے حوالے سے سوال کریں تو وہ اس سے بے خبر نظر آتے ہیں۔ اگر آپ شرعی مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں تو انہیں معلوم ہی نہیں وضو کے کیا مسائل ہیں، غسل کرنے کا درست طریقہ، بہت سے مزید ایسے شرعی جو ہیں مسائل ہیں جن کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو بہت سے مسلمان اس سے ناواقف نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ مسلمان انگریزوں کے، جو ہم نے پچھلا قطعہ پڑھا تھا یہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، اسی کا تسلسل ہے کہ مسلمان انگریزوں کی غلامی سے آج تک نکل ہی نہیں پائے، ان کی تہذیب و ثقافت کے غلبے سے باہر نہیں نکل پائے۔ اگلا جو مصرع ہے، ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ اصل میں یہ جب لکھے گئے تھے قطعات اس دور میں ٹیلی ویژن نہیں تھا، ریڈیو تھا، اور ریڈیو میں بہت سے چینل آتے تھے مختلف شہروں کے، اسلام آباد، لاہور، کراچی، کوئٹہ۔ تو جب بھی تلاوت کا وقت ہوتا تھا یا قرآن اذان کا وقت ہوتا تھا تو مسلمان اذان سننے کے بجائے بہت سے لوگ ترجیح دیتے تھے کہ وہ چینل بدل لیں اور کسی اور جگہ پر گانا چل رہا ہے تو اس کو سن لیں۔ شاعر نے طنزاً یہ بات کی ہے کہ ریڈیو میں بھی ایسے مسلمان ہیں کہ ریڈیو میں بھی کچھ لمحات کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں سننا چاہتے بلکہ اس کی جگہ وہ کوئی بھی دوسرا گانا جو ہے وہ سننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد کہ ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ ہمارے حالات بہت بدتر ہو چکے ہیں بحیثیت ایک مسلمان کے۔ ہم آج بھی انگریزوں کی پیروی کرنا اور ان کے طور طریقوں کو اپنانا باعث فخر سمجھتے ہیں، بنسبت اس کے کہ ہم اپنے دین سے واقف
ہوں یا اپنے دینی اور اسلامی تعلیمات سے واقف ہوں اور ان پر عمل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو ان قطعات کی تشریح بخوبی سمجھ آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔